بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو DNA 24 نیوز. ہم پاکستان کے عمومی مسائل ڈسکس کر رہے ہیں اور آج خاص طور پر ہم کراچی اور حیدرآباد کی جو سیاست ہے صوبہ سندھ میں جو کئی گروپ بن گئے ہیں اور کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ہے یہ ابھی پتہ کرنا مشکل ہے. لیکن ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے رضا ہارون, سیکرٹری جنرل پاک سرزمین پارٹی. MQM میں عمر ایک گزری ان کی, دماغ انسان ہے. اور ان لوگوں نے, مصطفیٰ کمال نے اور انہوں نے جو جھنڈا اٹھایا اور الطاف اور اس کے جرائم کو بے نقاب کرنے کا عمل شروع کیا, تو آج اس کے فروٹس نظر آ رہے ہیں. رضا, ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم. اچھا, یہ آپ یہ بتائیں کہ اب لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آباد, رضا ہارون اور مصطفیٰ کمال یعنی پاکستان زمین پارٹی اور فاروق ستار اینڈ پارٹی, they are on one page against الطاف and gang. Is it correct? تھیوریٹکلی جو ہے وہ یہ کریکٹ ہے, اس لیے کہ ہم تو 3 مارچ سے اسی بات کو پروپیگیٹ کر رہے تھے جب ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. وہ وقت تھا صحیح بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرنے کا اور سچ بولنے کا. 22 اگست کے بعد جن لوگوں نے ہماری لائن کو ٹو کیا ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ضرور ہیں, لیکن آپ وہ صحیح جگہ پہ رہیں. جی رضا صاحب, یہ اس وقت کیا یہ ندیم نصرت صاحب جو ہیں وہاں بیٹھے کیا گل کھلا رہے ہیں. مثلاً ایک صاحب ہیں امجد خان جو PTI سے MQM میں گئے, MQM سے وہ چلے گئے MQM پاکستان میں. اب سنیں آج وہ کہتے ہیں میرے لیڈر الطاف حسین ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ الطاف حسین اب پیرلل حیدرآباد کراچی میں ہیں, وہاں لندن سے ایک آرگنائزیشن میں ہو گئی, ایک آپ کی ہو گئی پاک سرزمین پارٹی, اور ایک MQM پاکستان فاروق ستار صاحب کی ہو گئی, اور MQM حقیقی تو پہلے ہی ہے. تو کم از کم میرے جیسے آدمی کو لگتا ہے کہ یہ اس صورتحال میں تو MQM کا ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گا انتخابات میں. نہیں عارف بھائی, نظریاتی ووٹ ہونا چاہیے, ایشو بیسڈ ووٹ ہونا چاہیے, ایتھنک ووٹ نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو میسیج ہے, جو ہمارا نظریہ ہے پورے ملک پاکستان کے لیے ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ MQM پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طور پر MQM لنڈن یا الطاف حسین سے اپنا قطع تعلق کر سکتی ہے. فلسفیکلی بھی نظریاتی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات ہی غلط ہے, اس کا پریمس ہی غلط ہے کہ آپ ایک کریٹر کو اس کی کریشن سے الگ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں برانڈ سے پروڈکٹ الگ ہو جائے گی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو جو غلط کاریاں یا جرائم یا ملک دشمن ایکٹیویٹیز الطاف حسین کی ہیں وہ MQM کی ہیں, اور اس MQM کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا, اون کرنا, یہ فلمزی سا ایکسکیوز دے کر کے الطاف حسین صاحب کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کو یہ بالکل ہی ایسی بات ہے کہ جیسے کہ آپ مسجد سے کہہ رہے ہیں کہ اجازت سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. جی بالکل, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں نا کہ لندن سے جو میسیج آ رہے ہیں, عارف بھائی آپ کو یاد ہوگا, آپ تو مجھ سے سینئر ہیں, کہ جب MQM میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے بھی چھوڑ کر جاتا ہے اور اختلاف بھی نہیں رکھتا ہے تو یہ لوگ اس کو غدار کہتے ہیں. یہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے 2 باپ ہیں, اس کے 3 باپ ہیں. یہاں MQM پاکستان صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے قائد کو غدار کہہ رہی ہے. جب وہ آرٹیکل 6 کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ اپنے قائد کو غدار سمجھتے ہوئے اس کا مطالبہ کرتی ہے. اور لندن سے کیا بیان آ رہا ہے, ہم ایک فیملی ہیں, ہم میں اختلافات ہو گئے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. انہوں نے ابھی تک ان کی بنیادی رکنیت بھی خارج نہیں کی. تو یہ سب مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اس لیے کہ میں اس پارٹی کے اندر رہا ہوں اور مجھے اس کا موڈس آپرینڈی پتہ ہے. تو میں تو حیران بھی نہیں ہوں اور پریشان بھی نہیں ہوں. میں تو اپنے کام سے آپ لوگ الطاف حسین اور اس کے گروہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ 1 2 3 کیا کر کے لوگوں کو بتانا پسند کریں گے, جبکہ کراچی اور حیدرآباد کا مینڈیٹ ان کے پاس رہا ہے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مینڈیٹ یقیناً رہا ہے, لیکن یہ مینڈیٹ پاکستان کے لیے ملتا تھا. یہ مینڈیٹ پاکستان سے وفاداری کے نام پر بانیان پاکستان کی اولادیں, وہ مہاجر ہوں یا کراچی میں بسنے والی دیگر قومیتیں, وہ MQM کو اس لیے دیتی تھیں کہ MQM جب تک پاکستان کے ساتھ الائنڈ تھی. 2012 میں جب انڈینائبل ایویڈنس ہمارے سامنے آ گیا, اور وہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا بلکہ برطانیہ کا پیش کردہ سارے ایویڈنس تھے, جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ ہو, BBC کی ڈاکومنٹری ہو, کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہو محمد انور صاحب کے, طارق میر صاحب کے. وہاں ہم نے اپنا قطع تعلق کیا کہ ملک
اور ملک سے غداری، اس کے درمیان ایک کلیئر کٹ لائن ہونی چاہیے. تو 2012 میں 2013 میں یہ فیصلہ ہم نے کیا تھا کہ یہ بنیادی فرق ہے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے 30-35 سال کی اپنی الیکٹورل پالیٹکس میں پاور کو انجوائے کیا ہے، اور اس پاور کو انجوائے کرتے ہوئے ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کراچی شہر کا، یا اگر اسپیسیفکلی مہاجر کمیونٹی کے حوالے سے اٹھنے والے نعروں کی بات کریں جن گریوانسز پہ ایم کیو ایم بنی تھی، تو الطاف حسین نے یا ان کے نمائندوں نے کسی کو بھی حل کرنے میں نہ کوئی سنجیدگی دی، نہ کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا. نہیں، یہ تو صحیح ہے. گریوانسز اپنی جگہ رہے. رضا صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جب مارچ میں آپ نے حق کی آواز اٹھائی تو کسی کی جرت نہیں تھی الطاف حسین صاحب کے خلاف بولنے کی. اب تو خیر انگلیاں کٹا کے سبھی شہیدوں میں نام شامل کرا رہے ہیں. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، اندر سے یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں اور یہ ایک قسم کی پھر ہائی جیک کرنے کی کوشش ہے کراچی کو. دیکھیں عارف بھائی، پبلک کو، عوام کو، صرف کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے عوام کو کلیئر میسیج دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو پھر آپ اس نام سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ پھر آپ کو 90 کیوں کھلوانا ہے جو کہ الطاف حسین صاحب کی ذاتی ملکیت ہے، ان کے خاندان کی ملکیت ہے؟ پھر آپ نے وہی نام کو، وہی نومنکلیچر کو لے کے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ میں تو تاریخی حوالے سے میں نے ایک دفعہ 1992 کا عظیم تاریخ کا بھی حوالہ دیا تھا. یہ بالکل ملی جلی بھگت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فاروق ستار صاحب، میں نیتوں کے حال نہیں جانتا، میں دلوں کے حال نہیں جانتا، فاروق ستار صاحب ہو سکتا ہے سنسیئر ہوں اور وہ چاہتے بھی ہوں، لیکن فاروق ستار صاحب کے دائیں بائیں صرف پارلیمنٹیرینز کھڑے ہوئے ہیں، سینیٹر ہیں، صوبائی اسمبلی کے راکن ہیں، قومی، ان کے ساتھ ایم کیو ایم کی تنظیم نہیں ہے، جو کہ تنظیم آلریڈی بلیڈ ہو چکی ہے، نہایت کمزور تنظیم ہے اس وقت کراچی میں، لیکن وہ بھی اس وقت فاروق ستار اینڈ کمپنی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم پارلیمنٹیرین ہیں یا یہ ایم کیو ایم نون ہے، لیکن یہ اگر وہ کہیں کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے تو میں اس کو میں کم از کم اس کو جو ہے وہ فیکچولی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایسا وہ کر سکتے ہیں. رضا ہارون صاحب آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں. جب ایک لوگ ہیں فاروق ستار یا خواجہ اظہار الحسن یا ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹر، وہ کہتے ہیں الطاف حسین غدار ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلاؤ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کے بعد ان کو کیوں موقع نہیں دیتے؟ آپ بھی اسی پارٹی میں رہے ہیں. لوگ آپ کے مخالف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کل تک ان کے شریک جرم تھے. آپ کی باتیں ہم فیس ویلیو پر مان لیں اور ان کو مطلب چور ڈاکو کا ساتھی کہہ دیں. سوری، مجھے یعنی یہ آرگومنٹ جو ہے غلام حسین بھائی، مجھے تو کوئی حرج نہیں، ہم نے کبھی انکار ہی نہیں کیا. بالکل موقع ملنا چاہیے، کریں سیاست، کریں اچھی سیاست کریں. میں تو ایک اپنا تجزیہ انالیسس پیش کر رہا ہوں. مجھے تو میرا میسیج اور میری پارٹی کا ویژن تو یو آر اے فری، یو آر اے پارٹی. ہم انالیسس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے جو ملک کی خدمت کی ہے سر ماتھے پر، لیکن اب دوسروں کو بھی یار موقع دے دیں. اگر کوئی بندہ ایک دفعہ یہ بات ہے، آپ کی بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں، پورا موقع ملنا چاہیے. اچھا، مجھ سے جب تک سوال نہیں ہوتا میں خود سے جواب نہیں دیتا. ہم تینوں ہی مسلمان ہیں. ایک یعنی شخص کو جنگ کے اندر نیچے لٹا دیا ایک بڑے صحابی نے، اور اس بندے نے اس وقت جب کہ اس کا سر قلم ہونے لگا تھا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. صحیح بات. تو حکم آ گیا کہ تم نے جب ایک بندے نے کلمہ پڑھ دیا تو آپ کے پاس کون سا اختیار ہے اس کو قتل کرنے کا؟ لیکن غلام حسین صاحب، بات یہ ہے کہ اتنے سادہ بھی بات نہیں ہے کہ یہ جو رضا ہارون صاحب کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سال ہر سال الطاف حسین صاحب کے کرائمز میں شریک رہے ہیں، چاہے بھتہ معافی اور جو دوسرے معاملات ہیں. تو اب بھی اگر وہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ لے کے سامنے آ جاتے تو وہ سارا واش اوے ہو جاتا ہے، سارا کچھ. نہیں، کسی کا بھی جرم واش اوے تو ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے بندے نہیں پکڑے گئے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو چودھری شجاعت حسن والی اپروچ ہے نا کہ مٹی پاؤ. نہیں، میں تو کہتا ان کو منو مٹی کے نیچے دفن کرو. یہ غدار جو ہے، اور سیدھی سی لائن کھینچ دو، یہ پاکستان زندہ باد ہے اور یہ پاکستان مخالف کیمپ ہے. یہ پاکستان پائندہ باد کا تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں. نہیں تو ٹھیک لگا رہے یار، اس لیے ہم ان کو زحمت دے رہے ہیں، ورنہ ہمارا. جی رضا صاحب، میں بالکل اگری کرتا ہوں، بالکل موقع دینا چاہیے. اور میں نے تو اسی لیے کہا نا، دلوں کے حال میں نہیں جانتا، میں کسی کی نیت پہ شک کرنے والا نہیں ہوں. میں کون ہوتا ہوں
کیا پتہ فاروق ستار صاحب صحیح فرما رہے ہوں. میں تو انالیسس یہ دے رہا تھا کہ ایم کیو ایم کا نام آپ سوچیں نا کہ جو برانڈ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گھر ہے, اس کا مالک مکان ایک عرصے سے الطاف حسین ہے, فاروق ستار صاحب وہاں کرایہ دار تھے, وہاں 30 سال رہتے رہے, اب انہوں نے مالک مکان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس گھر کی ملکیت میری ہے کیونکہ 30 سال میں یہاں کرایہ دار تھا. تو یہ لاجیکلی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. فاروق ستار صاحب اچھے آدمی ہیں, عالم فاضل ہیں, پاپولر ہیں, وہ ایم کیو ایم کا نام ہی کیوں چاہیے؟ کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے نا تو کسی اور نام سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ اگر ایم کیو ایم کے نام سے کرنا چاہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ میرا تو رضا آپ سے کراچی کو اور حیدرآباد کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کمپنی ہے وہ را کے ایجنڈے پر اور ان کے گماشتے کے طور پر کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ ایک کاؤنٹر آرگنائزیشن تیار کھڑی کر رہے ہیں, اور ندیم نصرت وغیرہ, اور انہوں نے کراچی میں اپنے جو ایجنٹ ہیں ان کو پیدا کیا ہے. اب وہ وہاں پھر آگ اور خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں. اس کا آپ جواب دیں کہ آپ کیسے مقابلہ کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. رضا ہارون, یہ لگتا ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ جو ہے وہاں ایک خفیہ تنظیم جو ہے وہ کھڑی کر رہے ہیں. بالکل غلام حسین بھائی, اور 3 مارچ سے ہم نے بیسکلی الطاف حسین کی مخالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ کوئی سیاسی اختلاف تھا. ہم نے آواز لگائی تھی را کے خلاف, ایک بہت بڑے جہاد کا آغاز کیا تھا, جد و جہد را کی کوششوں کو, ان کے ایجنٹوں کو بے نقاب کیا تھا یہاں کے. آئندہ بھی ہم اپنا پولیٹیکل جو ہمارا رول ہے, سیاسی رول ہے, لوگوں کا ذہن بنانا, لوگوں کو آگاہی دینا, وہ کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال را سے یا بھارتی ایجنٹ سے یا کسی بھی غیر ملکی دشمن ایجنٹ سے نمٹنا یہاں کی اداروں کا کام ہے, یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے, یہاں کے لا انفورسمنٹ اداروں کا کام ہے, اور ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے سیاسی مینڈیٹ کے ساتھ. اچھا رضا صاحب, یہ انہوں نے غلام حسین صاحب نے عشرت العباد صاحب کا ذکر کیا تھا. وہ نجی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاک سرزمین پارٹی ہے کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک گملے کے اندر ایک پنیری لگائی ہوئی, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی تیار کردہ جماعت ہے. تو یہ الطاف حسین کے بھی خلاف ہیں. تو یہ گورنر صاحب کی کیا سیاست ہے وزاوی پاک سرزمین پارٹی؟ گورنر صاحب سینئر آدمی ہیں, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے سنا تھا آپ کے پروگرام میں. ان کی بھول ہے, وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے لوگ جو ہیں اچانک ہمیں ایک دن خیال آیا 3 مارچ کو ہم سیاست کر رہے ہیں. ہم 30 سال سے سیاست ہی کر رہے ہیں, اور ہم 30 سال سے جس جگہ وہ ہوتے تھے جہاں سیاست ہوتی تنظیم سازی, وہیں سے ہمارا بھی تعلق ہے. جتنا تجربہ ان کا ہے اتنا تجربہ سیاسی معاملات میں اور تنظیم معاملات میں ہمارا بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, اسی لیے ہم نے اپنے میسج کو لے کر تنظیم سازی کا عمل کیا ہے. اور الحمدللہ کراچی, حیدرآباد, میر پور خاص, سکر, سندھ کے تمام اضلاع سمیت لاہور, پنڈی, ملتان, گجرانوالا, اسلام آباد, پنجاب کے تمام ڈویژن میں, خیبر پختونخوا کے 7 ڈویژنز میں, کوئٹہ, بلوچستان, کوئٹہ, پشین, چمن, یہاں ہمارے سیٹ اپ آرگنائز ہو رہے ہیں. ہم بہت زیادہ شور نہیں مچا رہے, ہم بہت زیادہ ہر جگہ جا کے خبریں نہیں کریٹ کر رہے, لیکن ہم چونکہ 30 سال سے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے یا 14 سال سے ہم کہیں گورنر نہیں ہیں کسی بڑے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے, ہم کسی کی رپورٹوں پہ کام نہیں کر رہے, ہم فیلڈ میں جا کے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں زیادہ پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. اور کامیابی کا رستہ تو وہاں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کس خوشی میں کہ دوسروں کو گملے کی وہ سر وہ باہر ہیں, سر وہ خود گملے میں بیٹھے ہو نا 14 گملہ اور گنڈیری کا ان کو زیادہ پتا ہوگا. وہ اچھا میرا ایک سوال ہے ان سے کہ 14 سال سے وہ کس کی پشت ہے, ان کو کس کی اتنی اچھی سپورٹ ہے کہ 14 سال سے وہ گورنر ہیں, جبکہ ایم کیو ایم بھی جس کی بنیاد پر وہ گورنر اپوائنٹ ہوئے تھے ان کو ڈسون کر چکی ہے, تمام پارٹیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ یا گملے والا معاملہ تو فٹ آ رہا ہے ان کے اوپر, لیکن پھر بھی میرے محترم ہیں, میرے سینئر ہیں, میں بڑے بڑے ہیں, میں ان پہ زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن سیاست بہرحال 14 سال کا ان کا گیپ ہے, 14 سال کا ایکٹیو سیاسی پولیٹیکل ایکسپیرینس کا ان کا گیپ ہے. وہ گورنر ضرور ہیں, وہ پولیٹیکل سیاسی ورکر نہیں ہے 14 سال. یار آپ گورنر ہاؤس کو خدا کے لیے ان سے خالی کرواؤ, بہت ہو گئی ہے. وہ کون سی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ گینس بک آف ریکارڈ کا نام تو جانا نا. نہیں, نام ایک اور بڑے ریکارڈ بن رہے ہیں. اچھا رضا صاحب, یہ
آپ کی باتوں سے یہ یقیناً، اور جو اکثر ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی بات ہوتی ہے، یعنی آپ جو ایم کیو ایم کا ایک ایتھنک کلچر تھا، اس کے باوصف جیسے آپ کی پارٹی کا نام بھی ہے، آپ نیشنل لیول پہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں پارٹی کو. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ووٹنگ کی ووٹ اپیل ہے وہ تو کیا کہتے ہیں ان کو، حق پرست کہیں یا مہاجرین کہیں، ان تک ہی محدود رہی ہے اب تک. تو اس کو وائڈن کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوں گے آپ؟ بہت کامیاب ہیں عارف بھائی، بہت زیادہ کامیاب ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو میجر ہمارے جو جوائننگ ہو رہی ہے وہ پنجاب اور کے پی سے ہو رہی ہے. اسی طرح آپ یقین مانیں کہ یو کے میں گیا تھا، یو کے میں ہمارے تمام بڑے شہروں میں ہمارے سیٹ اپ ہیں. وہاں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں چودھری الطاف صاحب، ان کا تعلق گجر خان سے ہے. اسی طرح جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا تعلق گجرات سے. الطاف کے شہر سے نہیں نکلنا، چودھری الطاف سر، چودھری صاحب آپ کے طرف کے ہیں. تو وہ ہماری براڈ بیس اتنی زیادہ ہے، اتنی براڈ بیس ہے، ہماری اپیل ہو رہی ہے اور لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. اپیلنگ ہے کہ ہم تو بہت ہی سیٹسفائیڈ ہیں اپنے رول سے. اور یہ یاد رکھیے پلیز کہ ہمیں صرف 6 ماہ ہوئے ہیں، اور 6 ماہ کے اندر اتنی زیادہ جگہ پہ ہماری تنظیم سازی ہو جانا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم یہ کر پائیں. آپ کس وقت سیاسی جو بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکشن، بائی الیکشن، لوکل گورنمنٹ کا الیکشن، کوئی الیکشن. وین ول یو بی ریڈی ٹو فیس الطاف اینڈ ہز گینگ ان اے اسٹیٹ الیکشن؟ سر الیکشن میں تو 2018 جنرل الیکشن از آور ٹارگٹ. اور بیفور دیٹ، کیونکہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، ہم سیاست کو سمجھتے ہیں. اگر آپ الیکشن میں چلے جائیں بغیر تنظیم سازی کے، اگر گراس روٹ لیول یعنی یو سی لیول تک آپ کی تنظیم سازی نہ ہو، تو بے شک آپ کی پاپولیرٹی ہو، آپ نہیں جیت پائیں گے اس سسٹم کے اندر. اس سسٹم میں جیتنے کے لیے آپ کے پاس گراس روٹ لیول تک پہ کارکن اور آپ کا سسٹم ہونا چاہیے. ہر پولنگ اسٹیشن میں آپ کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہونا چاہیے. الیکشن ایک سائنس ہے، یہاں بے ایمانی میں بھی مقابلہ کرنا پڑ جاتا ہے، مطلب بے ایمانی کی بھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. جو دھاندلی کا عمران خان صاحب نعرہ لگا رہے ہیں، یہاں جیت ہار میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ آپ کے پاس نچلے گراس روٹ لیول تک، یو سی لیول تک تنظیم نہ ہو، اور انشاءاللہ ہم 1 سال کے اندر یہ پورا اپنا سسٹم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. 2018 جنرل الیکشن ہمارا ٹارگٹ ہے. 1992 میں ملٹری ایکشن ہوا تھا، اس وقت بھی یہ ایک -1 فارمولا الطاف حسین صاحب کا آیا تھا عمل میں، اور اس کے بعد اسٹیٹس کو بحال ہو گیا تھا. اب یہ 22 اگست کو تھوڑا 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا جبکہ ایم کیو ایم پاکستان بنی ہے. یہاں بھی کوئی واپسی کی گنجائش ہے کہ پھر یہ ایک ہو جائیں؟ بالکل ہے. دیکھیں میں آئین کو، یہ جو باتیں ہیں نا، کتابی باتیں ہیں، کوئی پاکستان کا آئین تو نہیں ہے کہ اس کو اسمبلی کی 2/3 اکثریت چاہیے، تو کسی وقت بھی چینج ہو جائے گا. جیسے ایک پریس کانفرنس میں فاروق ستار صاحب اور چند رابطہ کمیٹی کے اراکین نے بیٹھ کے آئین تبدیل کر دیا. اس وقت لندن میں 9 اراکین رابطہ کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں ندیم نصرت صاحب کے ساتھ. وہ کسی وقت بیٹھ کے وہ آئین تبدیل کر دیں گے اور پھر وہ واپس آ جائیں گے اور ایکسیپٹنس ہو جائے گی. یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عارف بھائی کہ 1992 کے علاوہ بھی ایک دفعہ 1999 میں اسی طرح کا کو ایم کیو ایم کے اندر ہوا تھا لندن میں. ندیم نصرت صاحب، ڈاکٹر عشرت العباد، یہ گورنر صاحب، ایم انور صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ وہ 4 بڑے نام ہیں جو لندن میں تھے، اور لندن میں انہوں نے الطاف حسین کو چھوڑ دیا، ایم کیو ایم کو استعفیٰ دے دیا، اپنا الگ دفتر بنایا، ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی پالیسی سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں مانتے، اور وہاں سے اپنی انہوں نے ایک الگ تنظیم سازی کی اور بنانی کوشش. لیکن چند دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ پھرا کے بیٹھ گئے. اس وقت بھی 1999 میں آپ یاد کریں ایم کیو ایم پہ مختلف حوالوں سے بین لگنے کے مطالبات ہو رہے تھے، تو وہ ایشو ڈائیورٹ کر کے، آپس کی رفٹ شو کر کے دونوں میں، یہ انہوں نے بھی اس وقت ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تھی 1999 میں لندن میں. تو ندیم نصرت صاحب، عشرت العباد صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب اور ایم انور صاحب، یہ تو یہ چیزیں کرتے چلے آئے. 92 میں ایک دفعہ نہیں ہوا، 99 میں لندن میں ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی بھی اس کو رائٹ آف نہیں، یہ اب یہ تو بس نہیں رائٹ آف کر سکتے. رضا ہارون صاحب کا یہ نہیں، چونکہ مطلب ہے ہمارے محترم ہیں تو وہ نجائز فائدہ اٹھا رہے. بھائی اگر الطاف حسین، دیکھیں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. انہوں نے وہاں جو خوف اور دہشت کی فضا تھی اس کو کچل دیا مصطفیٰ کمال نے اور ان کے ساتھیوں نے مارچ میں. اس کا تو کوئی مطلب ہے، نو ڈینائنگ دی فیکٹ. اور نمبر 2، 22 اگست کے بعد کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں نے الطاف اور اس کی پالیسی پر تھوک دیا. اگر اس دن 10-20 ہزار 1 لاکھ بندہ نکل آتا الطاف کی حمایت میں تو آج ہم منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے. وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن
اب یہ مسئلہ ہے کہ کراچی کے گراس روٹ لیول پر جب تک الطاف جو ہے اور اس کی باقیات سے جان نہیں چھڑائی جاتی پاکستان میں اسٹیبلٹی اور کراچی میں خاص طور پر امن نہیں آ سکتا. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی پلان نظر نہیں آتا. رضا ہارون صاحب اس کا آپ جواب دیں آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی رضا ہارون صاحب. دیکھیں میرا کام ہے جو میں بہت محنت کے ساتھ میں اور میری پوری ٹیم یہاں پہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی چیئرمین شپ کے اندر اپنا میسیج اور سیاسی میسیج اور لوگوں کے ذہن بنا رہے ہیں, ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. اور الحمدللہ جو ہمیں رسپانس 6 مہینے میں مل رہا ہے, میں پورا امید ہوں کہ ہم اگر اسی طرح محنت سے کام کرتے رہے, ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوتے رہے, نیک نام لوگ شامل ہوتے رہے, محنتی لوگ شامل ہوتے رہے, تو انشاءاللہ 2018 تک ہم پورے پاکستان میں, صرف کراچی حیدرآباد میں نہیں, پورے پاکستان میں انشاءاللہ ایک فورس کی شکل میں ہم سامنے آئیں گے. اور ابھی تو یہ MKM والا معاملہ ہے نا, کل کو PMLN اور پیپلز پارٹی نے بھی اور PTI نے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سنبھل کے ہی رہنا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کا بھی, ہم تو سب کے لیے پھر ایک کمپٹیٹر ہیں, اس کمپٹیشن میں آن ہے ہم پورے ملک سے. تو رضا صاحب یہ وسیم اختر صاحب کے ساتھ بڑی اظہار ہمدردی ہو رہی ہے آج کل کہ ان کو واپس میئر بنایا جائے, بلکہ لندن سے بھی ان کے حق میں آواز اٹھی ہے. یہ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. کیا یہ ہمیں کو سمجھائیں کہ وسیم اختر صاحب کس طرف ہیں, وہ MQM پاکستان میں, MQM لندن میں, یا اپنے ساتھی ہیں؟ نہیں, وسیم اختر صاحب کا میں اتنا کہوں گا کہ جو ان کی 1-2 اپیئرنسز ہوئی ہیں اور جس طرح سے ان کو بات کرنے سے روکا گیا, ایک دفعہ ڈپٹی میئر صاحب نے روکا, دوسری دفعہ فاروق ستار صاحب ان کے ہاتھ دبا رہے تھے حلف کے وقت, تو ایسا لگا کہ وسیم اختر صاحب جو میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے کہ وہ تو MKM لنڈن اور الطاف حسین کے ساتھ ہی مجھے نظر آ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اگین, یہ میرا ایک تجزیہ ہی ہے, وسیم اختر صاحب بہتر کچھ بتا سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت وہ جس جگہ پر ہیں وہاں سے ان کو عدالتی فیصلے کا یہ انتظار ہے, جو انصاف کی وہ امید رکھ رہے ہیں, یا ان کی فیملی نے بھی کل یہاں مظاہرہ کیا, یا ان کے حق میں بیان آ جانا. کیس تو عدالتوں میں ہے اور عدالت سے انصاف ملنا چاہیے. یقیناً الیکٹڈ میئر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کے کریڈینشلز کو مشکوک بنا دیا نا, جو رضا ہارون فرما رہے ہیں, اور جو اس وقت سے ہم ان کو کاؤنٹر آرگومنٹ کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, اور فاروق ستار وغیرہ کو موقع دے رہے ہیں. ندیم نصرت کے وسیم اختر کے حق میں بیان کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں وزن نظر آتا ہے, اور جو ہم کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ غلط لگتے ہیں. جی ہاں, ہو سکتا ہے کہ ان کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے دانستہ بیان دے رہے ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. رضا صاحب آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کب الطاف حسین صاحب سے دلی تعلق ختم کیا, اور سیاسی طور پہ کب ختم کیا؟ نہیں, میں نے 2013 میں ہی, آپ کو یاد ہوگا 19 مئی 2013 کا ایک بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہے جو 9-0 پر ہوا تھا بلدیات بائی الیکشن کے فوراً بعد, جس میں PTI جیت گئی تھی NA 250 کا. تو ایک بہت ہی زیادہ عجیب بدتمیزی کا ماحول تھا 9-0 پہ. اس کے بعد ہم سب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آدمی سیاست کرتا ہے احترام اور عزت کے لیے دینے, اور عزت دینے اور عزت لینے کے لیے کرتا ہے. تو جہاں عزت نہیں ہو, 2013 میں پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم چلے جائیں, اور ہم اپنے گھروں کو چلے گئے. اس کے بعد یہ ساری ریویلیشنز ہونی شروع ہوئی, جن معلومات جو ہمیں پہلے بھی تھیں, انفارمیشن تھی, لیکن ثبوت و شواہد نہیں تھے. 2013 کے بعد بڑی کھل کے یہ ثبوت و شواہد سامنے آنا شروع ہوئے. BBC کی ڈاکیومنٹری ہے, پھر اوون بینٹ جونز کی رپورٹنگ ہے جو پرنٹ فارم میں بھی آتی رہی, پھر ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ مارکیٹ میں, پھر آن دا ٹاپ آف اٹ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا وہ جو لیک ڈاکیومنٹ ہے سرفراز مرچنٹ صاحب کا, وہ تو بڑا کلیئرلی آخری 2nd پیراگراف میں کہتا ہے کہ انور اور طارق میر صاحب نے ان کو بلایا کسی اور کام کے لیے تھا, کنفیشن وہ کر کے چلے گئے انڈین فنڈنگ کا, رو سے فنڈنگ کا. تو یہ سب ایویڈنس انف تھے ہمارے پاس, جو کہ ایک بالکل ہی ایک تھرڈ پارٹی کی طرف سے اور کریڈیبل سورسز کی طرف سے آ رہے ہیں, کہ ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ پارٹی رو فنڈڈ ہے, اس کے لیڈر جو ہیں وہ بریچ کر رہے ہیں پاکستان سے اپنی پیٹریوٹزم کو, یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے, اس کے بعد مزید وقت نہیں گزارا. پھر ہم نے اپنے طور پر جو خاموشی اختیار کر لی تھی. تو 2013-2014 تک ہم نے خاموشی اختیار کر لی تھی, ہم اپنے
سیاست وغیرہ ہم نے چھوڑ دی تھی بالکل, ایم کیو ایم چھوڑ چکے تھے. جو کنارا کشی کر گئے. جی ہاں رضا صاحب, یہ جو میں جی بالکل را کے ایلیمنٹ کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ را, دیکھیں نا میں ایک بات اور اس میں ایڈ کروں, یہ بات کس کو نہیں معلوم تھی؟ کیا فاروق ستار صاحب کو یہ بات 2013 میں نہیں معلوم تھی؟ کیا 2014 میں جب میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر, کریڈیبل ایویڈنس دیکھ کر یہ بات کر سکتا ہوں, تو فاروق ستار صاحب تو لندن جاتے تھے, مقدمے کو ڈیل کرتے تھے, جو انویسٹیگیشن اس میں وہ بیٹھتے تھے وکیلوں کے ساتھ. کیا یہ سارے ڈاکیومنٹ اور اس سے کہیں زیادہ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے؟ تو کیا ان کو 22 اگست کا ان سب کو انتظار تھا کہ وہ نعرہ لگائیں گے تب یہ فیصلہ کریں گے؟ یہ تو میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں اچھی ضرور لگتی ہیں سننے میں, اور فاروق بھائی میں یقیناً کوئی ایسی ذاتی طور پر ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے را انڈیا کے ساتھ, اسی لیے ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن کم از کم سچ بولنا چاہیے. جو سچ ہم بول رہے ہیں وہ سچ فاروق ستار صاحب کو بولنا چاہیے. اس وقت ایک بڑی نازک صورتحال ہے کہ بھارت ہمیں مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے. اس تناظر میں پاک سرزمین پارٹی کا تو موقف بڑا کلیئر ہے. کیا ایم کیو ایم جو ہے پاکستان وہ بھی کلیئر موقف لے رہی ہے جتنا لینا چاہیے اس معاملے میں؟ میں فاروق ستار صاحب کی پرسنل, ان کی اپنی, اگین ناٹ ایم کیو ایم پاکستان, فاروق ستار صاحب کی اس پہ مجھے کوئی شک و شبہ کی گنجائش مجھے نہیں ہے جب تک میں ایویڈنس نہ دیکھوں. بیان ان کا بالکل سخت ہے. لیکن کیا الطاف حسین فاروق ستار صاحب کو اور ایم کیو ایم پاکستان کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ان کو تو الگ نہیں کیا جا نہیں کر سکتا, اپنی انہوں نے رائے دی ہے. اچھا رضا ہارون, بات یہ ہے کہ وی آر ہیئر ٹو ڈیفینڈ پاکستان, اور ہندوستان کا جو کشمیر کے بدلے میں کراچی کو ایک پاکستان کے لیے ایک ٹربل سپاٹ بنانے کا جو ناپاک منصوبہ ہے, اس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان رینجرز, سندھ چیپٹر, فوج, حکومت, سیاسی جماعتیں, پاک سرزمین پارٹی, یہ آپ ان کو کریڈٹ دینے کو تیار, فاروق ستار اور عشرت آباد اور باقی, کون سا یونائٹڈ فرنٹ بنا کے 1 2 3 کر کے کیا کیا جائے کہ ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے اور وہ اپنے زخم سہلاتے پھرے؟ اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. تو فوج, رینجرز اور پولیس اور حکومت اور سیاستدان کیا کریں تاکہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر اور عوامی طور پر دفن کیا جا سکے؟ ہمیں صرف اتنا کرنا چاہیے کہ اس پہ پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور یہ نیشنل انٹیگریٹی کا ایشو ہے, ہماری نیشنل سولیڈیریٹی کا معاملہ ہے. ہمیں صرف اس میں ایک قوم ہو کر اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے, اور فوج کو یہ کہنا چاہیے کہ نو, ہمارے اختلافات اپنی جگہ, ہمارے نظریاتی داؤں پیچ اپنی جگہ, ہمارے اور سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن اس ایشو کے اوپر, خصوصاً انڈیا کے ایشو کے اوپر جب تک دیکھیں فوج کے پیچھے پوری قوم نہیں کھڑی ہوگی تو افینسو اور ڈیفینسو یہ دونوں کام فوج نے کرنے ہیں. تو ہم یہ صرف ایک میسیج ہے, نتھنگ ایلس, نو پولیٹکس آن دس ایشو. یہ ایک نیشنل انٹیگریٹی سولیڈیریٹی کا ایشو ہے. ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہیں, اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں, اپنی ریاست کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, بس دیٹس اٹ. کوئی اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ نے کہا ہے ہمیں ایک سٹینڈ ہونا چاہیے انڈیا کے بارے میں, یہ تو بات اصولی طور پر درست ہے, لیکن اور اس میں سیاست بھی ہونی چاہیے, لیکن کیا عملی طور پر ایسا ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں عارف بھائی کہ اس میں ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی, جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے, جنگ تو کبھی مسئلوں کا حل نہیں دیتی, جنگ سے تو اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جنگ کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ کہ سامنے والا اگر کوئی پرووکیٹیو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا انسائٹمنٹ کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے اسی طریقے سے بیان بازی کریں اور بھڑکیاں ہمارے یہاں کر. نہیں, اس کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. سامنے والے کے ارریشنل اسٹیٹمنٹ کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کا مطلب کہنا خاموش بھی رہا جا سکتا ہے. جنگی جنون پیدا نہیں کرنا چاہیے, یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور عوام کو بھی اسی طرف رکھنا. کہ کراچی آپریشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آیا یہ جاری رہنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک آپریشن ہے, کراچی کا جو بالکل جاری آپریشن رہنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج ایک عجیب حیران کن خبر میں نے دیکھی اور بڑی لمبی رپورٹ تھی. حیدرآباد میں کراچی آپریشن تو کراچی میں ہو رہا ہے, حیدرآباد میں 5 دن سے صفائی ستھرائی کا کام حیدرآباد کے رینجرز نے کرا ہوا ہے. رینجرز نے 5 دن ہو گئے ہیں وہاں, وہ ڈمپر اسی بلدیاتی جس کی لیڈرشپ ایم کیو ایم کے پاس ہے, اس کے عملے کو لے کر وہ کھڑی ہوئی ہے سڑک کے اوپر اور صفائی کروا رہی ہے, اور حیدرآباد کو صاف کر دیا انہوں نے. یہ ہے وہ کام,
جو سندھ گورنمنٹ کو اور لوکل گورنمنٹ کو کرنا تھا. یہ وہ کام ہے جو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس آپریشن کو جاری رہنا چاہیے. یہ تو نہ صرف لا اینڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں بلکہ اب تو یہ لوکل میونسپل کاموں میں بھی رینجرز پڑ رہی تو شہر صاف ہو رہا ہے. ایسے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رینجر یہاں سے چلی جائے کراچی آپریشن ختم. رضا صاحب یہ تو ٹھیک ہے, چیف منسٹر جو سندھ ہے نئے وہ بھی صفائی میں پڑے, لیکن رینجرز تو اور قسم کی صفائی کر رہی ہے نا. یہ ان لوگوں کی صفائی ہو رہی ہے جو بطہ خور, ٹارگٹ کلرز اور اس قسم کے جو ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنز بڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابو بورڈ ہو رہا ہے, انڈر دا رول آف لا یہ معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں سم ٹائمز اتنے بڑے لیول کے آپریشن میں اور 2 کروڑ کی آبادی کے شہر میں فورسز جب کام کرتی ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج یا کولیٹرل مس ہیپننگز ہو جاتی ہیں. اس کو کولیٹرل ہی رکھنا چاہیے, اس کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وایا میڈیاز ہوں, کوئی طریقہ کار ہو کہ اس کو منیمائز کیا جائے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج اور کولیٹرل مس ہیپس ہو جاتے ہیں, ہو سکتے ہیں. اس کا اگر کوئی پراپر آفٹر انکوائریز ہوں اور اس کو ایڈریس کر لیا جائے اس کو, اور اس پہ کوئی نہ کوئی انکوائریز کمٹ ہو جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. لیکن اتنے کولیٹرل ڈیمیج کو, مسیپس کو ہمیں جو ہے نا اس پورے آپریشن کے اندر اس کا ہمیں وہ مارجن رکھنا ضروری ہے, ہوتا ہے. اچھا رضا ہارون, اگر میں 4 مطالبے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ ان کی حمایت کریں گے؟ نمبر 1, جو لوگ کسی قسم کی سنگین جرائم جو ہے نا, ہینیس کرائم, یعنی جو قتل, بطہ خوری, ٹارگٹ کلنگ, دہشت گردی, تخریب کاری میں ملوث نہیں ہے, چھوٹے موٹے یا اکمپلس تھے یا نادانی میں کہیں پھنس گئے ہیں, ان تمام لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے, خواہ وہ کسی پارٹی سے ہے. نمبر 1. نمبر 2, گلیاں محلے یہ صفائی اور وہاں جو کام نہیں ہو رہا, اور اتنا بڑا شہر اور اتنے بڑے لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں, ان کی داد رسی کے لیے میسو فنڈنگ اور لاٹ آف ڈیولپمنٹ ورک شوڈ بی ڈن. اور نمبر 3, انصاف سے کام لیا جائے, خواہ آپ ہوں یا کسی گروہ کا کوئی ہو. اور چوتھا, جو الطاف اینڈ کمپنی جو اب نئے گماشتے پیدا کر رہے ہیں, ان کو آؤٹ لا قرار دے کر ان کی بے خونی کی جائے. آپ کا کیا ڈیمانڈز ایگری کرتا ہوں, اور میں آپ کے چاروں ڈیمانڈز ایگری کرتا ہوں. اس کا جو تیسرا آپ کا جو ہے نا, تیسری جو آپ نے بات کی تھی وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, انصاف. جی, ہر سطح پہ انصاف ہو, ہر ایک کو صفائی کا موقع ہو. صرف الزام کی بنیاد پر یا کوئی الزام لگا کر آپ کسی کو کنڈیم نہ کریں, یہ میڈیا پہ نہ لے کریں, بلکہ انصاف کا موقع اس کو دیں. اور انصاف سے باقی تمام تینوں چیزیں آپ کی لنکڈ ہیں, بالکل ہو جائیں گی. بس پاکستان کا سوچیں, پاکستانیت کا سوچیں اور وطن پرستی کا سوچیں. انشاءاللہ یہ قوم, اس قوم میں بڑی جان ہے, اس پوری پاکستانی قوم میں بڑی جان ہے. تفرقے ختم ہوں گے, ہم پاکستان, پاکستانیت, وطن پرستی کی بات کریں انشاءاللہ. یہ پاکستان بہت عظیم زندہ باد. رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. زندہ باد. ناظرین, آج جو بہت بہت شکریہ آپ کا, یو آر سینئرز. آج جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں ایک بات واضح طور پہ رضا ہارون جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاک سرزمین پارٹی, کہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن ان کے نزدیک ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. ابھی ان کو کچھ اور بھی کرنا پڑے گا اپنی علیحدہ تشخص کو ثابت کرنے کے لیے. علاوہ ازیں انہوں نے جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اور جو صفائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے, چاہے وہ واقعی صفائی ہے یا وہ دہشت گردوں کی یا بطہ خوروں کی صفائی ہے, اس کے حق میں. اور یقیناً انہوں نے ایک پوائنٹ بڑا اچھا بتایا کہ وہ سارے پاکستان میں پاک سرزمین پارٹی کو ایتھنک بنیادوں پہ نہیں بلکہ پاکستان بنیادوں پہ آرگنائز کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اس وقت جو ڈر اور خوف اور جو دبدبہ ایم کیو ایم کا ختم ہوا ہے, ایم کیو ایم لندن کا یا الطاف حسین کا, اس میں سب سے پہلا جو پتھر ہے وہ پاک سرزمین پارٹی نے مارچ میں اعلان جہاد شروع کر کے کیا تھا. ناظرین, بہت بہت شکریہ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.